سامعین محترم، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہر دور میں اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرنے والا۔ جب یہ جملے ہم بولتے ہیں تو ہماری ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی یہود کی طرف کبھی عیسائیوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ یقیناً کوئی شک نہیں ہے اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، ان سے بھی بڑا دشمن، وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ دشمن کا نام منافق رکھا گیا ہے۔ یہ منافق یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ منافق اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ منافقین نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ منافقین زمانے نبوت سے لے کر آج تک اور قیامت تک رہے۔ یہ ہمارا شبہ ہے، یہ غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی کہ شاید یہ منافقین کا معاملہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھا۔ یہ سراسر غلط بات ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے کہ جس کی بنا پر ہم بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہمیں اپنوں اور پرایوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا بڑا دشمن وہ کس صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا، دین کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ منافق ہے کون؟ منافق کہتے کس ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو کچھ ظاہر کرتا ہے باطن میں وہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ باطن میں ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ قرآن نے اس کی خود تعبیر بیان کی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا کہ یہ درمیان میں لٹکے ہوئے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب یہ واپس لوٹتے ہیں اپنے کفار کی طرف اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق یہ ابن الوقت ہوتا ہے، اس کو نہ اسلام سے ہمدردی ہوتی ہے نہ کفر سے ہمدردی ہوتی ہے، اس کو صرف اپنے مفادات سے ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر اس کو مفاد کافروں سے ملتا ہے تو یہ کافروں کی طرف لپکتا ہے، اور اگر اس کو مفاد مسلمانوں سے ملتا ہے تو مسلمانوں کی طرف لپکتا ہے۔ گویا اس کا دین نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین صرف اور صرف مفادات ہے۔ اس کی دنیا اس کا دین ہے۔ ان اوتیا رضیا لم یعطا لم یرضا، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کو دیتے رہو تو یہ راضی رہتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لو تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ تو منافق کون ہوا؟ منافق وہ ہوا جو ظاہر میں اسلام کا نعرہ لگاتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ سے مجھ سے زیادہ وہ اسلام کا نعرہ لگاتا ہو، یا آپ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا نعرہ کمزور ہوتا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی آواز ہمیشہ زوردار ہوتی ہے، وہ اور زور سے جو ہے معاشرے کے اندر پھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، لوگوں کے اندر سرایت کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اسلام کا سب سے بڑا وفادار بن کر سامنے آتا ہے۔ میں آج کے دور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک صدی پہلے
ایک شخص بر صغیر میں نکلا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا. آپ تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھ لیں. آپ کبھی آپ خدا را چند دنوں کے لیے موبائل کو خیر آباد کہہ دیں، اس کا فیس بک اور ٹویٹر بند کرو، اس کو بالکل کونے پہ رکھ دے، کنارے پہ رکھ دے، اور یہ صرف ختم نبوت کا یہ جو 100 سالہ معاملہ ہے یہ پڑھ لیں بیٹھ کر. آپ کو نظر آئے گا کہ آج کے دور میں جتنے بڑے فتنوں کا ہم شکار ہیں، یا آج کے دور میں نفاق جس قدر آج موجود ہے، اس کا آپ کبھی پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے. تاریخ پڑھیں مرزا غلام احمد قادیانی، عیسائیوں سے وہ مناظرے کرتا تھا، اسلام کے لیے عیسائیوں سے وہ مناظرے کرتا تھا، پارسیوں سے وہ مناظرے کرتا تھا، یہودیوں سے وہ مناظرے کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کو بعض مسلمانوں نے شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا کہ یہ تو شیخ الاسلام ہے. ہمارے یہاں جو شیخ الاسلام کا لفظ ہے نا، راستے میں چلتے چلتے ہر بندہ اختیار کر لیا. تاریخ نے تو صرف 2 کو شیخ الاسلام کہا ہے، اور یقیناً وہ شیخ الاسلام تھے. باقی تو شیخ الاسلام لفظ کی بھی توہین نظر آتی ہے. تو وہ شیخ الاسلام کا لقب لے گئے. لیکن اس وقت کچھ علماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہا گیا آپ اہل علم کے ساتھ تعلق رکھیں. آپ نے فرمایا جب فتنہ آتا ہے نا، اہل علم اس فتنے کو بھانپ لیتے ہیں. فتنہ جب آتا ہے تو اس کی پہچان کون کرتے ہیں؟ اہل علم کرتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا. عام لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں فتنے کا، اس کے پیچھے چل کرتے ہیں. جب فتنہ اپنی تمام تر تباہی اور بربادی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو پھر ہر عام و خاص پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ. تو مرزا بدبخت کو سب سے پہلے جنہوں نے پہچانا ان کا نام سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تھا. انہیں شیخ الکل کہا جاتا تھا، عرب اور عجم ان کے شاگرد تھے. شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق اور ان سے آگے جو گدی چلی، اس گدی پر مسند حدیث پر بیٹھنے والے سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تھے. جب وہ شیخ الاسلام کا لقب پا رہا تھا اس وقت وہ کہہ رہے تھے یہ بندہ جھوٹا ہے. تو لوگ شیخ الاسلام کو، لوگ شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھیں یہ کیسا آدمی ہے. وہ جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے، وہ جو ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے، پارسیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے اور جیت رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے. کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد یہی مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت کرے. اور پھر اس نے 1892 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. سب سے پہلے اپنے آپ کو مجتہد کہا، پھر محدث کہا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. آج بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ایک ہولناک دروازہ ہے. انہوں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنے بڑے بڑے ہولناک فتنے نکلے، جن فتنوں نے ہماری تباہی اور بربادی کر کے رکھی. اس فتنے کی ابتدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات ہوئی. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس کی تاریخ ہے، پوری ایک تاریخ ہے. اگر آپ اس تاریخ کو سامنے رکھیں تو شاید آنے والے جمعوں میں آپ کو مزید کچھ اچھا مواد دے سکوں. اور یہ میں نے موضوع کیوں چھیڑا ہے، یہ بڑا درد دل کے ساتھ یہ موضوع چھیڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج فلسطین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. آج غزہ کے مسلمانوں پر کون سی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ماریں گے، ہم اسرائیل کو ماریں گے.
تو ابھی تک ایک گولی انہوں نے نہیں چلائی جو اسرائیل کو مارنے کے لیے 2 ہفتوں سے دھمکیاں دے رہے تھے. ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے, ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا فراڈ کر رہا ہے. اہل ایمان کو, اہل اسلام کو بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور دے رہا کون ہے؟ دے رہے منافقین. کافر نہیں دے رہے, وہ تو آپ کو میدان کے اندر مار رہے ہیں. عیسائی وہ میدان کے اندر مار رہے ہیں, کھلے بندوں آپ کے دشمن ہیں. آ چکا ہے وہاں سے, اس نے کہا کہ ہم ماریں گے ہم اسرائیل کے ساتھ. یہودی وہ کہتے ہیں ہمیں کو صفحہ ہستی سے مٹائے, یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اور منافقین وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ, ہم آ رہے ہیں, ہم اسرائیل کو ماریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ابھی تک کوئی ان میں سے ایک بھی کھڑا ہوا ہے؟ جنہوں نے یہ دعوے کی, جنہوں نے تو دعوے نہیں کیے ہوتے الگ مسئلہ, جنہوں نے کوئی دھمکی نہیں کی ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معذرت کے ساتھ جمعے کا خطبہ ہے, میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا, لیکن یہ سمجھے کہ یہ بڑے پرلے درجے کے گھٹیا مسلمان ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کو سائڈ پہ آپ کرنے کی بات ہی نہ کریں. وہ جو میدان کے اندر موجود ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ماریں گے, وہ آج تک مرنے کے لیے آگے میدان ہے. یہ بنیادی طور پر اسلام کے دشمن ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ ہمیشہ نقصان پہنچایا. آئی پیچھے تاریخ کی طرف جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان دونوں قبائل کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی, دن اور رات یہ آپس میں لڑتے تھے. ان کی لڑائی کو 40 سال بیت گئے تھے, کوئی ان کی لڑائی ختم نہیں کروا سکتا. دونوں فریق تنگ آ گئے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ہمارے درمیان مسئلہ حل کروا دے. عبداللہ بن ابی اٹھا, زیرک انسان, ہمیشہ گمراہ جو ہے نا وہ زیرک کی بندہ. لوگ کہتے بڑا ذہین آدمی, ذہین بندے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. ذہانت میں نہیں جانا چاہیے. ہماری ذہانت اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, قرآن و سنت سے ہٹ کے تو یہ گمراہی. تو اس نے یہ کردار ادا کیا کہ دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروا دی. اب دونوں قبیلوں نے ان کو اپنا سردار مان لیا. ابھی قریب تھا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا. کس کا؟ مدینہ طیبہ کا, یثرب کا, اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا. آپ کی کرنیں وہاں تک بھی پہنچی, آپ کی خیر وہاں تک پہنچی. حضرت مصعب بن عمیر وہاں تک چلے گئے. کئی صحابہ انصار میں سے اسلام قبول کر کے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں مدینہ طیبہ میں آ گئے. اب وہ بادشاہ بننے کے چکر میں تھا. اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس کی بادشاہت ختم ہو گئی. وہ جو اسے بادشاہ بننا تھا وہ اس توہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس خیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس بستی کا بادشاہ میں بنوں گا. اس کی وہ بات ختم ہو گئی اور اس کا وہ خیال جو ہے وہ خام خیالی میں بدل گیا. یہ بات اس کے دل میں آ گئی. جب رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اسلام قبول کرنے والا پہلا یہ بندہ بھی تھا جس نے فوری طور پر اسلام قبول کیا. یہ بھی اسی میں شامل تھا. اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام اس لیے سے قبول کیا تاکہ یہ مسلمانوں سے اپنی جو خود سے باطن ہے مسلمان بن کر اس کا اظہار کر سکے. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں اس نے گزاری. پورا قرآن آپ پڑھیں, سورہ منافقون کا یہ سارا واقعہ اسی شخص کے بارے میں. سورہ توبہ, سورہ انفال اسی شخص کے بارے میں اور انہی منافقین کے بارے میں. قیامت تک آنے والی اس کی ذریت اس کے بارے میں. تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر معاملے میں سازش کرتا. غزوہ احد آپ جانتے ہیں, غزوہ احد میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ کفار کی تعداد جی 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000. یہ 1000 جب نکلے کفار سے لڑنے کے لیے عبداللہ بن ابی نے 300 بندہ اپنے بیوی سے نکال دیا. اس نے کہا جناب ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے. یہ احد کے اندر جا رہے ہیں لہذا ہم احد میں نہیں جاتے.
تو 300 بندہ لے کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس جنگ کے اندر ان منافقین نے اپنا بھیانک کردار نہ ادا کیا. کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا. دھوکہ دیکھیں نا کیسا ہے ہمارے ساتھ. اور اہل ایمان کو کس قدر چکنا رہنا ہے کہ نماز بھی وہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے, روزہ بھی ہمارے ساتھ رکھیں گے, زکات بھی ڈر کے مارے دیں گے, حج بھی ہمارے ساتھ کریں گے, لیکن ہیں کافر, ہیں منافق, اور وہ سازشی بھی ہمارے خلاف کریں گے, ہماری باتیں ان تک پہنچائیں گے, ہمیں اندر سے کھوکھلا کریں گے, ہمیں اندر سے ماریں گے, ہمیں اندر سے مزدل بنائیں گے, ہمیں اندر سے پروپیگنڈا کریں, مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. سب سے بڑا جو منافق کا ہتھیار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں, مسلمان آپس میں لڑ جائیں. سب سے بڑا ہتھیار یہ. آپ کی اطلاع کے لیے اور علم کے لیے عرض ہے, مسجد زرار کس نے بنائی تھی؟ منافق مسجدیں بھی بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی مسجدیں نہیں بن سکتی, سب کچھ وہ کرتے ہیں. ایسا وہ اسلام کا ہر کام کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ آئیے, تشریف لائیے, مسجد کا افتتاح کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے جانے کے لیے. حضرت عمر نے روکا کہ اللہ کے رسول آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایمان کی غیرت جس بندے میں جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, وہ اتنا زیادہ ان فطروں کو بھانپ جاتا ہے. بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں, سچے مسلمان ہوتے ہیں, کھڑے مسلمان ہوتے ہیں, لیکن فطروں کو بھانپنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایک مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھنی ہے وہاں جا کر. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے روک دیا, لا تقم فیہ ابدا, آپ اس مسجد میں نہ جائیے, آپ اس مسجد میں نہ جائیے. کیوں؟ افمن اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, ایک مسجد بنی ہے جس کا نام قباء ہے, اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے, خیر پر ہے, بھلائی پر ہے, اور اس مسجد کی بنیاد ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وتفریقا بین المؤمنین, مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے, اہل ایمان کو لڑانے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے. اس کو مسجد زرار کا نام دیا گیا. دونوں مسجدیں ہی تھی, وہ بھی مسجد تھی, یہ بھی مسجد. وہ مسجد قباء جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, میرے پیغمبر نے فرمایا, جن کی زبان کائنات کے اندر سب سے سچی زبان ہے, فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, واپس لوٹ آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پورا مقبول عمرہ, یہ وہ عمرہ ہے جو قبول ہو جاتا ہے. اور مسجد زرار اسی محلے میں بنائی گئی تھی, بنانے والے بھی مسلمان تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تفریقا بین المؤمنین. ان کا یہ مسجد بنانے کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ مسجد بنے گی تو مسلمان یہاں پر ایمان تازہ کرنے آئیں گے, بلکہ مسجد بنانے کا ذریعہ یہ ہے, مقصد یہ ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ بھڑ جائے, مسلمانوں کا آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے, لڑانے کے لیے. ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کی جائے, اس لیے مسجد بنائی گئی. لہذا سرور کونین کو فرمایا لا تقم فیہ ابدا, آپ اس میں کبھی بھی نہ ٹھہریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری, آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس مسجد کو کیا کر دیا جائے؟ منہدم کر دیا جائے. وہ مسجد جو نام مسجد تھا لیکن نیت درست نہیں تھی بنانے والوں کی, منافقین نے تعمیر کیا تھا, اللہ کے رسول نے مسجد منہدم کروائی, اور صرف منہدم نہیں کروائی بلکہ صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ جا کر اس کو جلا کر راکھ کر دو. مسجد زرار جلا کر راکھ کر دی گئی. یہ بنیاد کیا تھی؟ بنا مسلمانوں کے درمیان جو نفاق پیدا کرنے والی بات تھی, اختلاف پیدا کرنے والی بات تھی, اس بنا پر اس مسجد کو گرا دیا گیا. پھر غزوہ تبوک میں جب مسلمان نکلنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں آپ واضح طور پر اعلان نہیں کرتے تھے کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا. تبوک واحد وہ جنگ تھی, جنگ بڑے دشمن سے تھی,
علاقہ دور تھا، گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام کو کھلے طور پر بتلا دیا گیا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں مال دو تاکہ زادرہ اکٹھا کیا جائے، اعلان کیا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے غزوہ تبوک کہ جس میں حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دیا تھا، حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ بمائے سامان حرب و ضرب کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کیے تھے، اور 1000 اشرفیہ 70,000 درہم یہ رسول اللہ کو دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ کے اندر اتنا بڑا جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے حضرت عثمان سے بڑھ کر نہ اس وقت پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی کوئی ہوا جو حضرت عثمان نے کیا۔ اسی موقع پر منافقین نے کیا کیا، اب جو بندہ مال زیادہ لے کر آتا تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ ریاکاری کر رہا ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے، پریشان کرنا، اگلے کے دل کو پریشان کرنا، کہ دیکھو جی یہ زیادہ مال لا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری۔ اچھا جو تھوڑا لے کر آتا، ایک صحابی ایسی بھی تھے پوری رات یہودی کے کنویں سے پانی نکالتے، صبح 1 سا کھجوروں کا میرا ہاتھ میں اٹھا کر لیا، کب کباتے ہوئے ہاتھ ہے، خون آلود ہاتھ ہے، ان میں اٹھائے ہوئے لائے رسول اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول میرے پاس تو یہی کھجور ہے، کل کائنات ان کی یہی کھجور ہے، کل مال یہی کھجور ہے، اللہ کے رسول یہ کھجوریں ہیں۔ آپ نے لی اور لے کر پورے ڈھیر پر آپ نے پھیلا دی، اور آپ نے فرمایا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا اکیلے صحابی کو ملے گا۔ یہ اخلاص تھا نا، یہ اخلاص تھا، یہ اللہ کے رسول کی محبت، یہ اسلام تھا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کتنا زیادہ خرچ کرتے، اسلام یہ دیکھتا ہے کس محبت اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے۔ تو منافقین کہتے ہیں یہ لو جی یہ کھجوریں 1 سا اٹھا کر لے آیا، 1 سا کھجوروں سے تبوک فتح ہوگا۔ حوصلے پست کرتے لوگوں، جو زیادہ لاتا کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہا ہے، جو کم لاتا کہتے ہیں اس سے تبوک فتح ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو لڑانا۔ اب جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی ریاکار ہے، مسلمان کے دل میں خیال آیا یا نہیں آیا اس کے بارے میں؟ ابوبکر صدیق پورا مال لے کر آئے تھے، اشارہ کر کے کہتے ہیں ریاکاری ہے۔ حضرت عثمان نے 700 اونٹ دیے، اشارہ کر کے کہہ رہے ریاکاری ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بدظن کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں منافق ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف چلتا، مسلمان یہودی عیسائی کافر کے خلاف کبھی نہیں چلے گا، اس کا سارا زور مسلمانوں پر ہو۔ آپ نے ابھی نہیں دیکھا امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کے بجائے مسلمانوں پہ حملے ہوتے، ہمارے اوپر حملے ہوتے، مسجدوں پر حملے ہوتے، وہاں ہم حملے کرنے کے بجائے اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ٹارگٹ وہ نہیں ہوتے، ان کا ٹارگٹ ہم ہوتے، ان کا ٹارگٹ اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل اسلام ہوتے ہیں۔ وہ ہے ہوتے آپ کے درمیان ہے، نام مسلمانوں والا ہے، کام سارے کے سارے مسلمانوں والے، شکل و صورت مسلمانوں والی، ہو سکتا ہے آپ سے بہتر نظر آتے ہو لیکن ہوتے اندر سے کیا ہے؟ منافق ہے، کافر ہے، اور بدترین کافر۔ تو یہی غزوہ تبوک ہے، اسی میں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات بھی پھیلا دی، بھائی اتنی گرمی، شدت کی گرمی تھی اور اتنے دور کا سفر، تو کیا اتنا مسئلہ پڑ گیا ہے، موسم جب ٹھنڈا ہوگا پھر چلے جائیں، جہاد آج ہی فرض تھوڑی ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی جو حالات بن گئے ہیں، تو ابھی سردی ہو گئی ہے نا، تو سردی میں فلسطین جانے کا کیا مطلب ہوا؟ سردی میں ان کو مارنے دیں، جب گرمی آئے گی دیکھا جائے گا، جب گرمی آئے گی پھر کہیں گے اوہو اب تو بہت گرمی آئے گی، گرمی میں کون جائے گا، پھر انتظار کریں گی سردی میں پھر جائیں، وہ بٹتے رہیں، وہ ختم ہوتے رہے، ان کی نسلیں مرتی رہیں، یہ سردی اور گرمی کو دیکھتے رہے۔ جہاد اور سردی اور گرمی نہیں دیکھا جاتا، جو اللہ کے نام پر قربان ہوتے، جو اللہ کے نام پر جان دیتے ہیں، ان کے لیے نہ سردی بڑی بات ہے نہ گرمی بڑی بات ہے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا لا تنفروا فی الحر، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ، لا تنفروا فی الحر، بھائی تو گرمی ہے بہت زیادہ، گرمی میں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا اللہ نے؟ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون۔ فرمایا تمہیں دنیا کی اس گرمی کا پتہ ہے، اس گرمی کے بارے میں تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو، غلطفہمیاں پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو متنفر کر رہے ہو، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی کئی گنا زیادہ، جہنم کی گرمی کا مقابلہ کر سکتے؟ یہاں تو بھی دنیا کی گرمی نظر آتی ہے کہ گرم موسم ہے،
جگہ دور ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، دشمن بڑا ہے، سامان رسد تھوڑا ہے، فرمایا نہیں قل نار جہنم اشد حرا. آج ہی لوگ ڈرا رہے ہیں اسرائیل کا مقابلہ کون کرے گا، امریکہ کا مقابلہ کون کرے گا. وہ کچھ کہہ رہے ہم کریں گے، کچھ کہتے ہم کریں گے، وہ بھی نہیں ہے میدان میں. جو کہہ رہے کہ کون کرے گا وہ بھی نہیں ہے میدان میں. جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بڑا دشمن ہے، یہ بھی نہیں میدان میں. میدان میں ہے ہی کوئی. یہ سارے کا سارا نفاق کا کھیل ہے، سارے کی سارا منافقت کا کھیل ہو رہا ہے. اہل ایمان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مجھے یہ بتلائیے، ایک مسلمان جو افغانستان کے اندر شہید ہوتا ہے اور ایک مسلمان جو فلسطین کے اندر شہید ہوتا ہے، ان دو کی کوئی الگ الگ نظام ہے؟ ان دونوں ان کے خون کی قیمت علیحدہ علیحدہ ہے کہ وہ عربی ہے اور یہ اجمی ہے. یہاں پر دیسی کٹر بم گرائے گئے، کارپیٹ بمباری کی گئی. تاریخ کے اندر اتنا ہولناک کھیل کسی نے نہیں کھیلا جتنا امریکہ نے افغانستان کے اندر کھیلا ہے اس وقت یہ والے مسلمان کے اندر کھیل. جو آج کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تباہ کریں گے، وہ تباہ کرو نا بھائی، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ یہ کبھی نہیں تباہ کریں گے، کبھی میدان میں نہیں آئیں گے. ان کے اندر منافقت ہے. یہ مسلمانوں کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں، یہ مسلمان نوجوانوں کو اور سر کی طرف لے جا رہے ہیں. انہوں نے افغانستان میں ان کے پڑوس میں اتنا کچھ ہوا ہے، یہ وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر بھی تو مسلمان مر رہے تھے، یہاں مسلمان بچے نہیں مرے، مسلمان عورتیں نہیں مرے. یہاں پر تو صفحہ ہستی سے بستیوں کی بستیاں ختم کر دی گئی. اچھا چھوڑیے اس کو، یہ عراق ہے آپ کے ساتھ. عراق میں کیا ہوا؟ امریکہ نے عراق میں اینٹ سے اینٹ بجا دی. کون تھا جو عراق کے اندر آیا؟ مسلمانوں میں سے. مسلمان نہیں تھے سارے. جو آج کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کے لیے جان دیں گے، تمہاری یہاں جان نکلتی تھی. یہاں پر تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ لیبیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یمن کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یمن کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عراق کے اندر جو ظلم ہوا ہے وہ شاید ہلاکو خان کے زمانے میں بھی نہ ہوا ہو جو آج کے اس دور میں مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. دونوں کلمہ پڑھنے والے تھے، 2-2 ہزار نوجوان سنی نوجوانوں کو پکڑا گیا اور ان کو لے جا کر ذبح کر دیا. ان کی ویڈیو نیٹ پہ چڑھا دی. آج بھی موجود ہے وہ سارا کچھ. کس نے مارا مسلمان؟ کس نے نوجوان نسل کو ختم کیا؟ بات پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون کر رہا. ہمیں پھر بھی کسی سے امیدیں وابستہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اسلام کے سب سے بڑے حامی ہیں، یہ اسلام کے لیے ان کا بیان دیکھو. وہ اللہ کے بندوں بیانوں میں تمہارا ہے سارا کچھ. آپ بیان کے پیچھے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، آج اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ حق کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا. حق کو سمجھ تو سکتے ہیں. باطل کی زبان نہ بولے، نفاق کی زبان نہ بولے، کفر کی زبان نہ بولے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میں پوچھے گا کہ تم مسلمانوں کے اگر ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اہل ایمان کو ہی برا کہنا شروع کر دیا. لڑائی ہو رہی ہے ادھر، گالیاں دی جا رہی ہے ادھر. لڑائی ہو رہی ہے ادھر اور برا کہا جا رہا ہے ادھر. ادھر کہنے کے بجائے ادھر کیوں نہیں کہتے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ بہت خطرناک ہے. نفاق یہ ہماری صفوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر تھا، اس زمانے میں اگر کمزور تھا، آج نفاق سب سے زیادہ طاقت ہے. آج آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کے سسٹم میں، آپ کے معاملے میں کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. اس زمانے میں تو وہی نازل ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا ہے. آج کون بتلائے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. ہم العدو فاحذرہم. مسلمان دانا ہوتا ہے، عقلمند ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے. ہم العدو فاحذرہم، جانتا ہے میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے. اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے، صرف لانا مارنے والا کون ہے. اہل ایمان کو اکھاڑ کر غلط طرف لے جانے والا کون ہے اور اہل ایمان کو صحیح راستہ بتلانے والا کون ہے. ہم العدو فاحذرہم، فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چکرنے رہو. فاحذرہم کا معنی چکرنے رہو، ہوشیار رہو. یہ تمہیں ڈبو دے، یہ تمہیں غلط طرف لے کر جائیں گے، غلط سم کی طرف لے کر جائیں گے. پوری تاریخ ہے انشاءاللہ العزیز. اسی حوالے سے
چند جمعے میرے آگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے.